وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 102 حصہ دوم، درس نمبر 689۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين۔ اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نبھا نہیں دیکھا، اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا۔ سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 102، لفظی ترجمہ: وما وجدنا لأکثرهم من عہد، اور ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر کو وعدے کی وفا کرنے والا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے پایا ان میں سے اکثر کو نافرمان۔ سامعین اکرام، انسانیت زیر بحث ہے، اور انسانیت کی فلاح اور اس کا نقصان یہ زیر بحث ہے۔ کون سے لوگ فلاح پا جاتے ہیں اور کون سے لوگ نقصان میں رہتے ہیں۔ اور جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، میں نے آپ کو جو ترجمہ کر کے سنایا ہے، اس میں ناکام لوگوں کا بیان ہے۔ ناکام لوگوں کی خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ وعدہ وفا نہیں کرتے، وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور رب کی نافرمان لوگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ دو صفات آپ دیکھیں، اپنے اندر دیکھیں، ہم اپنے اندر اگر تلاش کریں تو یہ دونوں صفات جو ہیں بدرجہ اتم ہم میں موجود ہیں، یعنی بھرپور طریقے سے یہ دونوں صلاحیتیں ہم میں موجود ہیں۔ ایک تو ہم وعدہ خلاف ہیں۔ اس کے بارے میں گزشتہ سبق میں آپ سے بات چیت کر رہا تھا کہ وعدہ کون سا وعدہ، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو وعدہ الست ہے۔ پھر جب ہم مسلمان ہوتے ہیں، انسان جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ ایک عہد کرتا ہے، اپنے رب سے ایک عہد کرتا ہے، اور وہ وعدہ بندگی کرتا ہے، اور وہ اطاعت رسول کا وعدہ کرتا ہے۔ کلمہ توحید میں تو بس یہی دو باتیں ہیں کہ آپ یہ عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ، آج کے بعد میں تیرے سوا کسی کی بات نہیں مانوں گا، کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، اور تیرے حکم کے مطابق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آپ کے رسول ہیں اس کے طریقے کے مطابق میں زندگی گزاروں گا۔ اب یہ دونوں یعنی جو دونوں وعدے ہیں وہ ہم نے توڑ دیے ہیں اور شدید مخالفت کر رہے ہیں، بہت غلط انداز میں، علی الاعلان
یعنی ہم جو معاشرہ ہے اپنے زبان حال سے علی الاعلان یہ اعلان کر رہا ہے، یعنی ظاہر ہے اس کی بغاوت، اس کا اللہ تعالیٰ سے رخ پھیر لینا یہ ظاہر ہے، اور یہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تو نہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، نہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے، اور نہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں اپنے عمل سے تو آپ فاسق بن جاتے ہیں، نافرمان۔ اور یہاں فاسق کا لفظ ہے سامعین کرام، تو میں آپ کو یہ کہوں کہ انسان یعنی اس بات میں تو انشاءاللہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم لوگ نافرمان ہیں، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، ہم لوگ نافرمان قوم ہے۔ اور جب نافرمانی کا تذکرہ آتا ہے تو قرآن میں یہ بات کھلے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے وہ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ بھی دیکھیں اس میں بات جو ہے بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز میں کسی اشتباہ میں نہیں رکھا ہے، شبہ نہیں ہے، یعنی جو ہماری کامیابی کا یا ناکامی کے طریقے ہیں وہ بالکل واضح ہیں، کامیابی کا بھی اور ناکامی کا بھی۔ اصل چیز جو ہے وہ بندگی ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی ہماری کامیابی کے لیے جو بنیادی نقطہ ہے وہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے، جیسا کہ وہ آیت میں آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور یہ محسن ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اجر ہے رب کے نزدیک، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو بہرحال مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اور آپ کی کامیابی اس میں ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے نا، اس میں مسئلہ تو یہی ہے کہ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے تو اس کے لیے اجر ہے، اور اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے ہوگا نہ کوئی غم۔ تو ہمارا جو ہے یہ آیت نمبر 102 سورہ اعراف کے مطابق ہم تو فاسق ہیں، ہم تو وعدہ شکن ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دیکھیں، آپ ہر نماز میں وعدہ کرتے ہیں، تھوڑا سا آپ جو آپ کر رہے ہیں اس پہ بھی تو آپ غور کریں نا۔ ظاہر ہے میرے مضمون یعنی میرے مخاطب تو اول طور پہ تو مسلمان ہیں اور انہیں کو میں یہ بات کر رہا ہوں، یعنی آپ سے میں مخاطب ہوں۔ تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہر روز وعدہ کرتے ہیں، ہر مؤذن جب اذان دیتا ہے وہ اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، پھر جب ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، مرد اور خواتین جو مسجد میں بڑے ادب آداب اور طریقے سے دوپٹہ اوڑھ کے اور سینے پہ ہاتھ باندھ کے یہ کہتی ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر آپ دیکھ لیں ہر رکن کی تبدیلی میں، یعنی آغاز آپ کرتے ہیں اللہ اکبر سے، پھر رکوع جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے رکوع اور تمام ارکان میں تقریباً آپ رب کی کبریائی کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اور پھر یعنی آپ صرف نماز میں ایسا صرف زبان سے کہتے ہیں،
اپنے عمل سے، نہ نماز کے بعد آپ کا وہ عمل ہوتا ہے، نہ نماز کے بعد. یعنی ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، نماز کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ایک تجدید عہد کا موقع ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اللہ اکبر کہہ کے آپ تکبیر تحریمہ جو کہ فرض ہے نماز میں، اس سے یعنی اس کو کہہ کے آپ جو ہے نیت باندھتے ہیں، اور پھر جب رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر، سجدے میں سے اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر، جب سجدہ کر کے اٹھتے ہیں تو پھر اللہ اکبر. تو تمام یعنی یہ اللہ اکبر کیا ہے کہ میں نے رب کو بڑا کرنا ہے. جو ابتدائی وحیوں میں سورہ مدثر بھی شامل ہے تو اس میں یہی مضمون ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. سارا مضمون تو رب کی بڑائی کا ہے. اے کملی اوڑھنے والے، فقط رب کی بڑائی بیان کر، رب کو بڑا کر. تو نبی کی ذات تو معصوم عن الخطا تھی، وہ تو ازلی نیک بخت تھے، ان سے خطا کا صدور ناممکن تھا. وہ تو ہمیشہ رب کی بڑائی میں انہوں نے زندگی گزاری ہے. لیکن یہ حکم تو ہمارے لیے ہے کہ اے انسان، تم اگر فلاح چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، تو تم فقط رب کی بڑائی اپنے عمل سے بیان کرو. دیکھیں رب کی بڑائی جو ہے، یہ میں نے عمل کا لفظ کہا ہے نا، تو اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے. دیکھیں اگر رب کے حکم یعنی تکبر کی ایک وہ ہے صفت آتی ہے قرآن میں، حدیث کا مضمون ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. رائی کے دانے کے برابر. اب کبر کیا ہے؟ کہ میں نہیں مانتا. رب کے حکم کو نظر انداز کر کے اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تکبر کی روش اختیار کر لی. آپ جھکے نہیں، آپ تضرع آپ نے اختیار نہیں کیا. آپ نے رب کے حکم کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی کو ترجیح دے کے اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں، در حقیقت آپ متکبر ہیں. اور متکبر کا ٹھکانہ یہ بات نوٹ کر لیں، فبئس مثوى المتکبرین، دوزخ کے بارے میں ہے کہ بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. تو ہم تکبر کی روش اختیار کر کے جی رہے ہیں اور جینا چاہتے ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں. ہم لوگ تکبر کی روش اختیار کر کے جی رہے ہیں اور اسی روش کے تحت زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی شخص اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم میں سے کوئی شخص محض اللہ کو بڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور زبان سے تو آپ پتہ نہیں کتنی مرتبہ نماز میں جو ہے، میں نے گنا نہیں ہے لیکن آپ دیکھ لیں، ظہر کی 10 رکعتیں ہیں نفل کے علاوہ، 4 سنت، 4 فرض اور 2 سنت، اور نفل شامل کر لیں 2 سنت تو 12 رکعت ہو گئی. تو آپ کتنی مرتبہ جو ہے آپ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں، لیکن وہ صرف زبان سے آپ ادا کرتے ہیں، اور حقیقت میں آپ کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کو بڑا نہیں کرنا، اللہ بڑا نہیں ہے. معاذ اللہ، آپ اپنے زبان حال سے ہی کہتے ہیں. اس بات پہ تھوڑا سوچیں نا. میں اگر غلط ہوں تو مجھے بتائیں، میرا فون نمبر تو آپ کو پتہ ہے نا. ہاں کچھ لوگ ہوں گے تو وہ ان کا تو میں تذکرہ ہی نہیں کر رہا، جو اللہ کے بندے ہیں تو ان کا تو میں تذکرہ ہی نہیں کر رہا. میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں، میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ، یعنی آپ کا مطلب یہ سب جو امت مسلمہ ہے، 1.5 ارب لوگ ہیں، یہ رب کو بڑا کرنا بڑا نہ سمجھتے ہیں اور نہ رب کی بڑائی اپنے عمل سے بڑائی بیان کرنے کے لیے تیار ہیں.
ان کی بڑائی جو ہے، انہوں نے اپنے نفس اور خواہشات کو بڑا سمجھا ہے، ان کی تو میں بڑی ہے۔ تو بہرحال آپ یعنی دیکھیں، اگر انسان غفلت میں وقت گزارنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا جو ہے وہ مہلت کے لیے مقرر کر دی ہے، دنیا میں مہلت ہے، لیکن اس مہلت کا بھی یعنی مہلت کو آپ یعنی یہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ وہ آیت میرے پوری طرح یاد نہیں آ رہی کہ میں جو ان کو ڈھیل دے رہا ہوں یہ ان کے لیے اچھی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے آیت کا، میں جو ان کو منکرین حق کو جو ڈھیل دیے جا رہا ہوں یہ ان کے لیے اچھی ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ بہت بری ہے یہ ڈھیل۔ اور ان کے گلوں میں جو کچھ یعنی قیامت کے دن جو کچھ بخل کر رہے ہیں یہ ان کے گلوں میں طوق بنا کے ڈالے جائیں گے۔ سَيُطَوِّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ پوری آیت مجھے یاد نہیں آ رہی لیکن مفہوم میں نے، یعنی یہ ڈھیل کو آپ ایسا نہ سمجھیں کہ بس، اور ہم نے اس ڈھیل سے یعنی ڈھیل سے بہت غلط مطلب لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس، ہم تو اللہ کی رضا پر راضی ہیں، ہماری تو قسمتی بھی نہیں ہے نیکی کرنا، یا ہمیں تو اتنی استعداد ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا تزکیہ نفس کر لیں، یا ہم اپنے دل کو عرش الہی بنا لیں، یا ہم رب کے حکم کے سامنے مکمل سر اطاعت سر خم تسلیم کر دیں، ہماری تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ اپنے متعلق جو ہے اپنے ایک جو خیالی ایک خیال کی عمارت کھڑے، آپ کے خیال میں آپ میں اہلیت ہی نہیں ہے کہ آپ رب کے بندے بن جائیں، آپ کے خیال میں آپ رب کے سامنے ٹوٹلی سرنڈر نہیں کر سکتے، آپ کے خیال میں آپ اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتے، آپ اپنی صفائی نہیں کر سکتے، یار میری تو بس یہ طبیعت ہے، یہ میری عادت ہے۔ اور آپ کے خیال میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی نہیں بن سکتے، آپ کے خیال میں آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے بن نہیں سکتے، آپ مکمل نیک بن نہیں سکتے، آپ کے خیال میں آپ متقی لباس تقوی نہیں پہن سکتے جو کہ حکم ہے ہمیں، تو یہ آپ کے خیالات ہیں، اور دراصل یہ اس مہلت کا آپ نے غلط مطلب لے لیا ہے جو ہمیں دی جا رہی ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہوں جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو دیکھیں، میں بعض اوقات یہ ہے کہ ایک بات بہت ہی زیادہ اہم ہوتی ہے تو میں پھر تھوڑا سا اس پہ رک کر آپ سے زیادہ اس پہ گفتگو کرتا ہوں۔ اب یہ آیت من وعن ہمارا حال بیان کر رہی ہے کہ بھئی یہ مسلمان تو وعدہ خلاف ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے وعدہ کر لیا، روز الست کے وعدے کو بھی بھول گئے، اور اب یہ جو کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں اور مسلمانی کا دعویٰ کر رہے ہیں اور حضور کی غلامی کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ دعوے جو ہیں یہ صرف دعوے ہیں، حقیقت میں یہ نہ میری غلامی کر رہے ہیں نہ رسول کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں۔ جو وعدے انہوں نے کیے ہیں زبان سے، ان کا پورا اور مکمل ارادہ ہے کہ یہ وعدہ ہم نے وفا نہیں کرنا۔ دیکھیں، میں آج کے عام انسان کی بات کر رہا ہوں، آج کے انسان کا جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، اس کا یہ پورا ارادہ ہے کہ میں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ وہ پورا نہیں کرنا، میں نے بندگی کی روش کو نہیں اپنانا، میں نے لباس تقوی نہیں پہننا، میں نے اللہ کو منزل نہیں بنانا۔ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، یہ بڑے فخر سے بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں جی، صوفی لوگ جانیں، عالم لوگ جانیں، ان کا کام جانیں، دینی طبقہ جو ہے وہ کرے
قرآن کو سمجھے اور اس میں لگا رہے. ہم تو نہیں کر سکتے یہ. ہمیں تو دنیا میں آگے خود بھی بڑھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی اونچا لیڈر بنانا ہے. بچوں کو کوئی عجیب سی مطلب آپ کی ایک ذہنیت بن گئی ہے کہ لم یرد الا الحیات الدنیا، یہ دنیا کے علاوہ تو کوئی آپ کی خواہش ہی نہیں ہے. اور حقیقت میں بات یہی ہے سامعین کرام، میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نہ تو جنت جانے کی کوئی تڑپ ہے، کوئی شوق ہے، اور نہ دوزخ سے بچنے کا ہمارا کوئی خیال ہے، ارادہ ہے. لیکن ہم ساری کوشش جو کر رہے ہیں، یہ بات میں بڑی وضاحت سے آپ کو نہایت آہستگی سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اس وقت جو قومی زندگی ہے، ہم زبان حال سے یہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ بس ہم نے تو صرف دوزخ چاہیے، دوزخ کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے. ہم نے تو دوزخ کی آگ میں ہمیشہ کے لیے جلنا ہے. یعنی یہ ہمارے اعمال ایسے پکار کے کہہ رہے ہیں. دیکھیں، اعمال سے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ انگارے تو آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے. یہ دوزخ تو آپ آج تیاری کر رہے ہیں. آج کا جو برائے نام مسلمان ہے وہ دوزخ میں جانے کی بھرپور تیاری میں ہے. تو باقی آپ دیکھ لیں، میری باتیں اگر غلط ہوں تو مجھے بھی بتائیں، لیکن دلیل کے ساتھ، خواہشات نہیں، دلیل کے ساتھ بتائیں کہ دیکھو میں نے یہ کلمہ پڑھا ہے اور میں اس کے تقاضے یہ پورے کر رہا ہوں، اور میں تو ایسا ہوں، میں تو ایسا ہوں. خیر، مجھے تو آپ کی کوئی پاکی یا اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ مجھے اپنی پاکی بیان کریں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی دے اخروی میں. لیکن میرے تو موضوع تو ویسے لوگ ہیں نہیں جو صاحبان تقوی ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ تو میرے موضوع سے خارج ہے. میرا تو موضوع یہ ہے کہ ہم جنت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں یا دوزخ میں جلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس آیت میں آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں جو لوگ جائیں گے ان کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. جو لوگ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہم، سورہ بقرہ میں یہ مضمون ہے. سامنے کرام، اللہ سے کیا ہوا وعدہ وہ توڑتے ہیں وعدہ کرنے کے بعد. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا. تو دیکھیں، اب یہ ایک عام بات ہے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہم تو کبھی یہ نہیں سمجھتے، کیونکہ مجھے تو پتہ ہے آپ کے تو میں اندر ہی سے یعنی آپ کے اندر ہی میں رہتا ہوں، میں آپ کے معاشرے میں رہتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ یہ تو ہمارے تصور اور ذہن میں نہیں ہے. آپ کسی بھی راہ چلتے شخص سے پکڑ کو پوچھیں، کسی کریانے والے سے پوچھیں، کسی سٹور والے سے پوچھیں، کوئی جو پرنسپل بنا ہوا ہے بڑے ادارے کا، یونیورسٹی کا وائس چانسلر سے پوچھ لیں کہ بھئی، فون کر کے کہ بھئی آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے. وہ چھولے والے سے پوچھیں، ریڈی والے سے پوچھ لیں، آپ خود اپنے آپ سے پوچھ لیں. مجھے آپ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے وعدہ الست کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد دلایا ہے، کیا آپ کو اس پہ یقین ہے؟ یقین ہوتا تو آپ پھر اس کے تقاضے پورے کرتے. آج تو رب ہمارا اللہ نہیں، بالکل صاف اور کلیئر بات ہے. اور رب کو، اللہ کو اگر رب تسلیم نہ کرنے کا نقصان آپ کو جاننا چاہیے کہ ناکامی ہے اور نقصان ہے. خسرت دنیا والآخرہ. آپ دنیا میں چین کا سانس نہیں لے سکیں گے. آپ کی حرص کبھی دنیا کی کبھی نہیں ختم ہوگی. آپ کی پیٹ کی دوزخ، یہ حرص کی آگ کبھی نہیں بجھے گی. ہم تو جل رہے ہیں، حرص حل میں مزید ہم کہہ رہے ہیں کہ اور بھی چاہیے اور بھی چاہیے. کوئی بس تو نہیں کرتا. کر بھی لے، چلیں مان لیا، کسی نے کر بھی لیا کہ بس، لیکن منزل دنیا تو پھر بھی کام نہیں بنا نا.
کام تو پھر بھی نہیں بنا۔ تو بہرحال دیکھیں وما وجدنا لأکثرہم من عہد وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ میں فاسق کی بات کر رہا تھا، وہ بیچ میں آدھی رہ گئی تھی، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے فسق کیا ہے؟ نافرمانی، قانون شکنی، فسق۔ تو ہماری زندگی تو اللہ کے حکم کے مطابق ہم نہ گزر رہی ہے، نہ ہم گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ دو باتیں بیک وقت میں کہہ رہا ہوں، ہم اپنی زندگی نہ اللہ کے حکم کے مطابق گزار رہے ہیں، نہ گزارنا چاہتے ہیں۔ چاہے ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت بھی دے اور بلائے بھی، لیکن ہم نہیں گزارنا چاہتے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہم زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ تو جب یہ صورتحال ہے سامعین کرام، تو بات تو پھر ختم ہو گئی۔ آپ تو فاسق ہیں، آپ نافرمان ہیں، قانون شکن ہیں۔ اور میں آپ کو سورہ بقرہ سے وہ آیات پیش کر رہا تھا کہ ایک ہی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو بھی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، یہ منکر حق ہے، یہ ظالم ہے، اور یہ فاسق ہے۔ اور فاسق، ظالم اور کافر، منکر حق کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے کم از کم۔ ہمارا تو یہ ہے نا کہ ہم نے آرزوئیں اور تمنائیں ہم نے اپنی بنائی ہوئی ہیں، اور اس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ آرزو ایک ہونی چاہیے، اور وہ اللہ کا بندہ بننے کی آرزو ہونی چاہیے۔ تو وما وجدنا لأکثرہم من عہد وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ اب یہ تھوڑا سا آخر میں بس میں آپ کو یہ تھوڑی توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ مضمون آخری آیت ہے، اور ہم نے یہ مضمون شروع ہوا تھا، اگر آپ یعنی یاد ہو تو آیت نمبر 97 سے۔ یہ 6 آیات ہیں، 6۔ تو یہاں اس کا اختتام ہو رہا ہے، اور یہ 6 آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے بارے میں فرمائی ہے۔ افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون او امن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون۔ یہ سب ہمارا حال بیان کر، میں صرف تلاوت کر رہا ہوں۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم وہم لا یسمعون تلک القری نقص علیک من انبائها ولقد جاءتہم رسلہم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ یہ تمام نافرمانوں کا اور ان لوگوں کا جنہوں نے پیغمبر کی دعوت سے منہ موڑ لیا، اس سے انکار کر دیا۔ اور یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں۔ یہ کون سے سن کے؟ یہ 2020 کے اگست کا۔ یہ آج ہم سب لوگوں کی کہانی ہے ان 6 آیات میں۔ باقی آپ کی مرضی ہے، آپ جو بھی نتیجہ نکالتے ہیں، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان 6 آیات کا مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما وجدنا لأکثرہم من عہد وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ، اور ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر کو وعدے کی وفا کرنے والا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ،
اور ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين۔ اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نبھا نہیں دیکھا، اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔